ہیں. نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الممتحنہ امتحان سے ہے اور اس میں یہ مدنی سورت ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح امتحان لیا گیا ہے. ناٹ اونلی کہ جب مائگریشن ہو گیا تھا ہجرت کرنے کا مین وجہ کیا تھی اسلام پہ, not any other reason, and they have been tested when they come. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بئی لیے تھے اللہ سے اور میک شور کرے کہ it will come in the آیا and you would see کہ اس کے بارے میں آیتوں میں مینشن کیا جائے گا کہ جو ممتحنہ امتحان کی بات. تھوڑا سا اس کا تعارف بیان کروں گی تاکہ کچھ نوحہ ہو جائے جو سسٹرز مس کر دیا. یہ سورت سورہ حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان کے عرصے میں نازل ہوئی ہے اور ان دونوں واقعے کی تفصیل پہلے پیچھے گزر چکی ہے, جیسے کہ سورہ فتح کے تعارف میں گزر چکا ہے. اور اس سورت کے بنیادی موضوع دو ہے. ایک کیا ہے, صلح حدیبیہ کی شرائطیں, جو بھی شرائطیں ہیں جو بات طے ہوئی تھی کہ اگر مکہ سے کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینہ آ گیا تو مسلمان اس سے واپس بھیجنے کا پابند ہوگا. اس کے اطلاق مسلمان ہو کر آنے والے عورتوں پر نہیں ہوگا, کیونکہ وہ ایک ورڈ اس میں یوز کیا تھا رجل, یعنی کہ کوئی انسان شخص کی بات ہو رہی, میل کی بات ہو رہی ان دیٹ کانٹیکسٹ, بیکاز وی آر ناٹ گوئنگ ان دا سو مچ ڈیٹیل. جہاں پر جتنی ضرورت ہے وی گونا ڈو دا تفصیل. اور پھر اس کے بعد یہاں پر اس کے جائزہ لے کر دیکھیں گے کہ کیا واقعی مسلمان ہو کر آئے ہیں یا پھر اسے واپس نہیں بھیجا جائے گا. دے ہیو ٹو چیک میک شور, کیونکہ آپ ایک عرصے تک کوئی جگہ رہتے, کسی کے ساتھ رہتے, تھنگس وڈ بی ڈفرینٹ تو اس وجہ سے. اور اس صورت میں اگر وہ شادی شدہ ہو یا اس کا شوہر مکہ میں رہ گئے ہو تو اس کے نکاح اور مہر وغیرہ وہ سارے چیزیں بھی اس میں آلریڈی وی ہیو ڈسکس دس بیفور دا بریک, تو کس طرح سے ہوگا. بٹ دا مین تھنگ جسٹ ریممبر سسٹرز کہ اس میں ایک کانسیپٹ ہے کہ ایمان والے ہونا ہے. اگر سمجھیے کہ عورت ایمان والی ہے تو پھر اس کا جو کافر سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور آدمی ایمان والا ہے اور عورت وہ چینج نہیں ہوئی ہے بیوی, تو پھر ایسا تعلق نہیں ہوگا, مطلب وہ شادی نہیں چلے گی. دیٹس اٹ, دیٹس دا اینڈ آف اٹ, بیکاز ایک مومن یا مومنہ اس کا کافر سے کوئی تعلق نہیں ہے. جسٹ ریممبر دیٹ. اور دوسرا موضوع کیا تھا شروع میں جو بیان ہوا ہے وہ ہے کہ مسلمان کے لیے غیر مسلموں سے کسی قسم کا تعلقات رکھنا اور جائز نہیں, یعنی کہ دیر آر certain boundaries you have to take care of, because here there will be mention about حاتم بن بلتا جو ایک صحابہ تھے. he was a good صحابہ, جنگ بدر میں بھی پارٹیسپیٹ کیے تھے, لیکن sometimes it happens کہ وہ اپنے فیملی کے لیے ان کا دل وہ ہو رہا تھا کہ نرمی پیدا کرنے کے لیے قریش والے جو ہے کہ اگر میں کوئی سیکرٹ پیغام یہاں سے وہاں بھیج دوں تو ان کے دل میں نرمی پیدا ہو جائیں گی اور ان کی فیملی کا اچھے سے خیال رکھیں گے. بٹ دیٹ واز ایک ایسی بات تھی, سیکرٹ تھی اور سیکرٹلی حملہ کرنے والے تھے. ہی شوڈنٹ ہیو انفارم دیٹ. اور اس کے ڈیٹیل میں اگر آپ جائیں گے تو کچھ لوگ جیسے عمر خطاب اینڈ ادر پیپل آلسو دے سیڈ ان کو مطلب سزا دینی چاہیے اینڈ سو آن سو فورتھ. لیکن پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ نہیں, یہ بہت اچھے صحابی ہے اینڈ ہی ڈڈ دا معذرت اور فرگیو اینڈ فرگیٹ کرنا ہے. تو اچھے لوگوں سے بھی دے ڈو دا غلطی ہو گئی تو معاف کر دو اینڈ آگے بڑھ جاؤ. لیکن دا تھنگ از جب بھی ہم قرآن میں دیکھتے یا تفسیر میں دیکھتے تو صحابہ اکرام کے ہم باتیں سنتے یا سمجھتے تو یہ فوراً سے اپنی غلطی مانتے تھے اور معاملہ وہیں ختم کر دیتے. اگر ہم دنیاوی چیز میں اگر کبھی بھی ہم اپنے آپ کو کمپیئر کرنا چاہیں تو ہم یہ کمپیئر کرنا چاہیے کہ ہم پروفٹس اور پھر صحابہ اکرام تابعین تابعین ہم ان کے فٹ سٹیپس فالو کرنا ہے. اینڈ یو وڈ سی ان دس سورہ
پروفٹ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ بہترین ہمارے لیے رول ماڈل ہے، بیکاز ہاؤ ہی سیڈ ٹو ہز فادر اینڈ ایون دو ہی واز اے مشرک اینڈ کافر اینڈ دین ہی لیفٹ. تو یہ ساری چیزیں بیان کی گئے. اور یہ بات کا آپ بیک اینڈ فورتھ سمجھیے، یہ ساری چیزیں کیوں بتائے جاتے ہیں؟ سو دیٹ کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو ایک کنسول کرنے کے لیے آپ کے ہارٹ کو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا. اب یہاں پر ایمان والوں سے ایڈریس کیا جا رہا ہے. وی ول گو ود آیا نمبر 1 and 2. وی آلریڈی ڈیڈ دیٹ. Just we're going to see what it says. We are not going to go into the detail. Already you have seen the 2 ayahs before. تو ایمان والوں سے کیا کہا جا رہا ہے؟ اے جو ایمان لائے ہو، لا تتخذو، تم نہ بناؤ. کیا نہ بناؤ؟ میرے دشمنوں کو. عدو دشمن کو کہتے ہیں. عدوکم، اور اپنے دشمنوں کو، یعنی جو اللہ کے دشمن ہے وہ ہم ان سے کیسے دوستی کر سکتے؟ اولیاء ولی کی جمع ہے، یعنی کہ دوست. اٹس لائک ویری کلوز پروٹیکٹنگ فرینڈ. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. اور اگر آپ مصحف کھول لیں تو بہتر ہے، اگر آپ آئی پیڈ میں کھول لیں، کیونکہ میں اس میں اسکرین شیئر نہیں کر رہی ہوں، کیونکہ فون میں اتنا چھوٹا دکھتا، اس کی وجہ سے آنکھوں پہ بہت بار پڑتا. آپ رادر جسٹ اوپن قرآن، دیٹ از بیسٹ فار یو یا لیپ ٹاپ میں اوپن کرے، ذرا وائڈلی اچھے سے ورڈز دیکھیں، دیٹ وڈ بی بیٹر انسٹیڈ آف لوکنگ انٹو دا اسمالر فون. تلقون، تم ڈالتے ہو، الیہم، ان کی طرف، بالمودہ. مودہ کیا ہے؟ ایک دلی محبت جو ہے نا. یو شوڈنٹ ڈو دیٹ. تو یہاں پر بول رہے ہیں کہ تم محبت ڈال رہے ہو ان کے لیے. وقد، حالانکہ تحقیق، کفروا، انہوں نے کفر کیا. بیما، ساتھ اس کے، جاءکم، جو آیا تمہارے پاس، من الحق، حق کے ساتھ، یخرجون، وہ نکالتے ہیں، الرسول، رسول کو. تو دے ایکسپیل دا رسول. ہاؤ کوڈ یو ڈو دیٹ؟ ہاؤ کوڈ یو میک دیم، یعنی دلی دوست کیسے بنا سکتے ہو جبکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ ایکسپیل کرے. یخرجون کیا ہے؟ خرجہ سے ہے، نکالتے ہیں، الرسول، رسول کو، وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو. یعنی کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایکسپیل کرے، تم لوگوں کو بھی ایکسپیل کرے، ان کہ تم ایمان لاتے ہو. واٹ واز دا ریزن؟ بیکاز ایمان لانے کی وجہ سے. جز نمبر 28 میں ہے سورۃ الممتحنہ، سورہ نمبر 60. باللہ، اللہ پر، ربکم، جو رب ہے تمہارا، ان کنتم، اگر ہو تم، خرجتم، نکلتے تم، جہادن، جہاد کو مطلب اللہ کے راستے میں، فی سبیل، مطلب اللہ کی راہ میں نکلے، وابتغاء، اور تلاش کرنے والے ہیں، مرداتی، میری رضا. تسرون، تم چھپا کر بھیجتے ہو. تسرون کیا ہے؟ سر. جیسا سر ہم یہ ورڈ یوز کرتے ہیں نا، سری نماز، جہری نماز. تو سری کیا رہتی؟ سائلنٹلی جو نماز ہوتی. تو سر کیا ہے؟ چھپانے والی. الیہم، ان کی طرف، بالمودہ، محبت کے، وانا، اور میں، عالم، خوب جانتا ہوں. اللہ نوز اباؤٹ اٹ. اللہ از سیئنگ آئی نو اباؤٹ اٹ، بما، ساتھ اس کے، جو اخفیتم، خفیہ بول کے ہم جو ورڈ یوز کرتے وہی ورڈ یوز کیا گیا ہے. تم چھپاتے ہو، وما، اور جو اعلنتم، اور تم ظاہر کرتے ہو. تو اللہ سیز واٹ ایور یو سیز، واٹ ایور یو ڈونٹ سے، اللہ نوز اباؤٹ اٹ. اللہ نوز ایوری تھنگ. اللہ تعالیٰ جانتے کہ تم چھپا رہے ہیں، جو ظاہر کریں. اور ومئی، اور جو کوئی یفعل، فعل سے ہے، کریں گے اس کو، منکم، تم میں سے، فقط، تو تحقیق، دلہ، وہ بھٹک گیا، سوا سبیل، سیدھے راستے سے. تو آیت نمبر 1 میں بتایا جا رہا ہے، اے ایمان والو، اگر تم میرے راستے میں جہاد کرنے کے خاطر اور میرے خوشنودی حاصل کرنے کے لیے گھروں سے نکلتے ہو، تو میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو ایسا دوست مت بناؤ کہ ان کو محبت کے پیغام بھیجنے لگو. یعنی کہ جو حاتم بن بلتا، ایک لیڈی کو، سارا کر کے وہ لیڈی تھی، اس سے پیغام بھیج رہے تھے، سیکریٹلی انٹرسپٹ کیے تھے، لیکن دیر اینڈ دین پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے انفارم کیا گیا اور وہ لیڈی کو پکڑ لیا گیا اور اس سے وہ خط حاصل کر لیا گیا ہے. اسی کے بارے میں بات مینشن ہو رہی ہے. حالانکہ تمہارے پاس حق آیا ہے، یعنی کہ اسلام کے بارے میں بات ہو رہی، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. انہوں نے اس کو اتنا جھٹلایا ہے کہ وہ رسول کے کو بھی اور تمہیں بھی صرف اس وجہ سے مکہ سے باہر نکالتے رہے ہیں
کہ تم اپنے پروردگار اللہ پر ایمان لائے ہو، تم ان سے خفیہ طور پر دوستی کی بات کرتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم خفیہ طور پر کرتے ہو اور جو کچھ علانیہ کرتے ہو میں اس سب کو پوری طرح جانتا ہوں، اور تم میں سے کوئی بھی ایسا کرے وہ راہ راست سے بھٹک گیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ is saying I know everything، تم یہ جو خفیہ پیغام بھیج رہے ہیں everything اللہ knows about it، why do you do that؟ and آیا نمبر 2 let's see that ان یسخفوکم، اب یہاں بول رہے ہیں وہ قابو پا جائیں گے تم پر، مطلب they will overcome on you، یکونو وہ ہوں گے لکم تمہارے لیے، اعداءً دشمن، مطلب وہ لوگ دشمن ہیں، وَيَبْسُطُ اور وہ کیا کریں گے، وہ ایسا جو تم راز بتانا چاہ رہے ہیں وہ تمہارے لیے صحیح نہیں ہے، تو وہ چیز جو راز ان کو بتانا چاہ رہے ہیں الیکم تمہاری طرف، ایدیہم اپنے ہاتھ، و السنتہم اپنے زبان، بالسوء ساتھ برائی کے، وودو اور چاہے کہ لو کاش تکفرون تم کفر کرے، یعنی تم کتنا بھی اچھا ان کے لیے ڈو گڈ کرو still they would never agree۔ who یعنی کہ کفار کے بارے میں بات ہو رہی کہ اگر تم سمجھ رہے کہ تم اچھا ان کے ساتھ بیہیو کرو یا ان کے اوپر کوئی ایسا فیور کرو پھر بھی they would not agree with you۔ okay we are on آیا نمبر 2 سورۃ الممتحنہ، اگر تم ان کے ہاتھ آ جاؤ تو وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے اور اپنے ہاتھ اور اپنے زبان پھیلا پھیلا کر تمہارے ساتھ برائی کریں گے، اور ان کی خواہش ہے کہ تم کافر بن جاؤ۔ یہاں پر سمجھیے یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایون دو ان کے ساتھ آپ نرمی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ اچھائی کر رہے ہیں، آپ سوچ رہے ہیں کہ ایک پیغام پہنچانے سے ان کے دل میں جگہ ہو جائیں گی، نہیں، یعنی کہ ان کے جو زبانوں سے they will hurt means hurtful talk، اور سو کیا ہے it could be anything not only اپنے ہاتھوں سے ان لوگ آپ کے لیے ضرر پہنچائیں گے، نقصان پہنچائیں گے، السنتہم اپنی زبانوں سے نقصان پہنچائیں گے، وودو اور چاہیں گے، یعنی کہ یہ دل سے they will want they really want bad for you، you understand؟ اور وہ کیا چاہتے ہیں، لو تکفرون کاش کہ تم کفر کرو۔ تو just try to understand this۔ یہاں پر ہم ایک میزان یہ رکھنا ہے آگے بڑھنے سے پہلے، کوئی بھی نان مسلم ہے، کافر ہے، مشرک ہے، اگر آپ کے ریلیجن کے بارے میں ان لوگ آپ کو کوئی ہرٹفل ٹاک نہیں کر رہے اور آپ کے بارے میں کچھ روک رہے نہیں، ان سے ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہوا، آپ دین پریکٹس کرنے دے رہے ہیں، دیٹس اوکے ود اٹ، یو کین ہیو دا دوستی، ہائی ہیلو جس نیبرز ہے سب کے ساتھ، بٹ یہاں کیا منع کیا گیا ہے، ایک دین کے بارے میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کر چکے تھے، اس کے بارے میں وہ نہیں بتانا تھا۔ اوکے اب آیت نمبر 3 میں، قیامت کے دن نہ تمہارے رشتہ دار ہرگز تمہارے کام آئیں گے اور نہ تمہاری اولاد، اللہ ہی تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے پوری طرح دیکھتا ہے۔ اب آیت نمبر 3 میں کیا بتا رہے ہیں، لن مطلب ہرگز نہیں، نیور ایور، تنفعکم نفع سے ہے، مطلب وہ کام آئیں گے تم کو، کون کام آئیں گے، ارحامکم، ارحامکم کیا ہے، رحم۔ اب یہاں پر رحم کے مطلب جو رحم کے رشتہ دار ہے، یعنی یہ بات ہو رہی بلڈ ٹائز کی، میٹرنل پیٹرنل، اوکے، ولا اور نہ اولادکم تمہاری اولاد، یوم القیامت قیامت کے دن، یفصلو وہ فیصلہ کریں گے، بینکم تمہارے درمیان، واللہ اور اللہ تعالیٰ، بیما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیر، اور اللہ تعالیٰ بصیرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ تو آیت نمبر 3 میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن جو تمہاری جو رشتہ داری ہے یا جو بھی تم ہے، یہ چیز تم اللہ کے لیے کرو، nobody is gonna help, never will your relatives اور children، کوئی بھی آپ کو بینیفٹ کرنے والے نہیں ہے ڈے آف ریزریکشن پہ، اور اللہ تعالیٰ ایوری تھنگ دیکھ رہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر آیت نمبر 4 میں کیا بتایا جا رہا ہے،
اب یہ آیت نمبر 4 میں تمہارے لیے، اب یہاں پر جو میں نے آپ کو مینشن کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، جو ایک بہترین نمونہ ہے، ان کے بارے میں مینشن کی جا رہی ہے بات، کس طرح وہ آپ اپنے والد صاحب کے لیے میسیج کنوے کرے اسٹل وہ. اور ایک بات ان کو نہیں پتا تھا کہ مشرکوں کے لیے استغفار کرنا جائز نہیں. جب معلوم ہو گیا ابراہیم علیہ السلام کو تو انہوں روک دیے. اس سے پہلے وہ اپنے والد صاحب سے انہوں وعدہ کر لیے تھے. when he was conveying the message to his own father Azar, تو اس بات کو یہاں پر مینشن کیا جائے گا. اور وہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے، مطلب رول ماڈل ہے انہوں ہمارے لیے. جب انہوں نے اپنے قوم سے کہا تھا کہ ہمارا تم سے اور اللہ کے سوا تم جن کی عبادت کرتے ہو ان سے کوئی تعلق نہیں. یعنی کلیئرلی مینشن ہے، کوئی ایسا ایمبیگوٹی نہیں ہے، کلیئر بات ہے، واضح طور پہ بات ہے کہ اللہ کو ایک مانو اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے. دیٹس اٹ. یہ نہیں ہے کہ ہم 1000 گاڈس میں بلیو کرتے، ٹرینیٹی میں بلیو کرتے، سن آف گاڈ میں بلیو کرتے، یا آئیڈلس میں. نو، نتھنگ لائک دیٹ. ہاں، تمہارے عقیدے کے منکر ہے اور ہمارا اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بغض پیدا ہو گیا ہے جب تک تم صرف ایک اللہ پر ایمان نہ لاؤ. البتہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد صاحب سے یہ ضرور کہا تھا کہ میں آپ کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا ضرور مانگوں گا، اگر سے اللہ کے سامنے میں آپ کو کوئی فائدہ پہنچاؤں کا کوئی اختیار نہیں رکھتا. ایون دو ہی نوز کہ آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، پھر بھی وہ ریکویسٹ کریں گے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے سامنے. اے ہمارے پروردگار، اب دعائیں بھی آئیں گے اس میں. اے ہمارے پروردگار، آپ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے اور آپ ہی کی طرف ہم رجوع ہوئے ہیں اور آپ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے. اے ہمارے پروردگار، ہمیں کافروں کی طاقت اور مشق نہ بنائے، مطلب ان کے لیے ہم ایزلی استعمال نہ ہوں. اور ہمارے پروردگار، ہماری مغفرت فرما دیجئے. یقیناً آپ اور صرف آپ کی ذات وہ ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی حکمت بھی کامل ہے. مسلمانوں، یقیناً تمہارے لیے ان لوگوں کے طرز عمل میں بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور روز آخرت سے امید رکھتا ہے، اور جو شخص منہ موڑے تو وہ یاد رکھے اللہ سب سے بے نیاز ہے، بذات خود قابل تعریف ہے. مطلب اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ، یعنی کہ اللہ ڈونٹ نیڈ اس، سیلف سفیشینٹ ہے. سو آیا نمبر 4 میں دس واز دا ٹرانسلیشن. لیٹ سی دا آیا، بیکاز وداؤٹ ریڈنگ دا عربک ٹیکسٹ وی وڈ ناٹ ایبل ٹو انڈرسٹینڈ، اور اس کا حق ادا نہیں ہوتا. قد مطلب تحقیق، کانت ہے، لکم تمہارے لیے، اسوۃ نمونہ. کون ہے؟ حسنۃ اچھا، فی اس میں ابراہیم علیہ السلام. آیت نمبر 4 پہ ہے. والذین اور وہ لوگ، معہ جو آپ کے ساتھ ہے، اذ جب قالو انہوں نے کہا، لقومہ اپنی قوم سے، انا بے شک ہم، براء. تو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ نہیں، میں اس سے بری ذمہ ہوں. I am not going to be with you، منکم تم سے، ومما اور ان سے، یعنی کہ جو ان لوگ آئیڈل ورشپ کر رہے ہیں اس سے کہہ رہے کہ نہیں، تعبدون تم جو پوچھتے ہو، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر. اور آگے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ کفرنا کفر کیا ہم نے، بکم ساتھ تمہارے، وبدا اور ظاہر ہو گیا، وہ بیننا ہمارے درمیان، وہ بینکم تمہارے درمیان. دیر از اے ڈفرنس بٹوین یو اینڈ می. واٹ اٹ مینس کہ ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم میں ڈفرنس ہے، دونوں ایک طرح سے نہیں ہو سکتے. عداوت ہے یعنی دشمنی ہے، والبغضاء اور بغض بھی ہے، ابداً ہمیشہ کے لیے. ایک مسلمان اور کافر میں ہمیشہ بغض رہے گا، کیونکہ دے بلیو ان نمبر آف گاڈس. اور ایک مسلمان، ہم اللہ کو نہیں دیکھیں، آخرت میں دیکھیں گے، وہ بھی جنت میں، if اللہ wills، ہمارے اعمال اتنے اچھے رہیں گے. تو ہم انسین میں بلیو کرتے ہیں،
ایک اللہ کو مانتے اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ پروفٹ ہے. سو دیٹس دا ڈفرینس. تو کافر اور مومن دے کانٹ بی سیم حتیٰ یہاں تک کہ تم ایمان لاؤ. اب کوئی انسان ایمان لا لیے دیٹس اٹ باللہ اور اللہ پر وحدہ اکیلے اللہ پر اللہ مگر قول بات ابراہیم علیہ السلام کی لی ابیہ اپنے والد صاحب کے لیے لستغفرن البتہ میں ضرور بخشش مانگوں گا. دیکھیے تاکید ہے یہاں پر لام تاکید نون مشدد بھی ہے یعنی ڈیفینیٹلی شورلی آئی ول آسک استغفار بیکاز ہی ڈنٹ نو اباؤٹ اٹ کہ ایک مشرک کے لیے استغفار نہیں کرنا. ہم سب اپنے پیرنٹس سے لو کرتے کیئر کرتے ان کے جو غلط چیزیں ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ ان کے غلط اگر عقائد ہے وہ ان سے ہٹ جائے isn't it. تو سیم چیز جسٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ابراہیم علیہ السلام بھی ان کو کنوے کر رہے ہیں دیر اینڈ دین ایون دو ہی واز بیہیونگ ویری روڈلی ان کے فادر پھر بھی لکا آپ کے لیے وما اور نہیں املکو میں مالک لکا آپ کے لیے من اللہ سے من شعین کس چیز کا مطلب آئی ایم ناٹ کوئی چیز کے لیے آئی ایم ناٹ ریسپانسبل. لیکن پھر اس کے بعد اللہ سے پلیز کر رہے ہیں بیگ کر رہے ہیں ربنا اے ہمارے رب علیہ کا آپ پر توکل نہ ہم نے توکل کیا. دیکھیے پہلے اونٹ باندھنے کی بھی بات ہوتی نا اللہ پہ توکل کرنا ہے بٹ وی ہیو ٹو ٹائی دا کیمل isn't it. تو ہم سب کو بھی اپنے پیرنٹس ہو گرینڈ پیرنٹس ہو ریلیٹیوز ہو پہلے تو اپنے آپ کے لیے ہماری عقیدے کی درستگی جو کرنا ہے وی ہیو ٹو ریٹیفائی آور بلیوز isn't it. تو وہ چیز کر کے دین ہی واز میکنگ دعا ہی از ریکویسٹنگ ربنا علیک توکلنا وعلیک انبنا وعلیک المصیر. اے ہمارے رب علیہ کا آپ پر توکلنا ہم نے توکل کیا وعلیک اور آپ کی طرف انبنا رجوع کیا ہم نے وعلیک اور آپ کی طرف مصیر لوٹ کر جانا ہے. ہمارا فائنل جو ڈیسٹینیشن ہے اور کہاں جانا ہے ہم سب کوشش کرتے ہیں کہ جنت جائے لیکن وی آل ہیو ٹو گو بیک. آور ریٹرن ٹکٹس آر کنفرمڈ وین وی ڈونٹ بٹ وی ہیو ٹو گو بیک. تو مصیر ہم سب کو واپس جانا. آیت نمبر 5 میں ہے ربنا اے ہمارے رب لا تجعلنا تو نہ بنا ہم کو فتنتن آزمائش فتنہ للذین ان لوگوں کے لیے کفروا جنہوں نے کفر کیا واغفر لنا بخش دے ہم کو ربنا اے ہمارے رب انکا بے شک تو انتا تو ہی عزیز الحکیم زبردست اور حکمت والا. 2 attributes of Allah subhanahu wa ta'ala. So how beautifully he's requesting کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کو ٹرائل مت بنائیے وہ لوگوں کے لیے جو کفر کر رہے ہیں اینڈ forgiveness مانگ رہے ہیں واغفر لنا ربنا انکا انت العزیز الحکیم. اللہ تعالیٰ اب زبردست ہے حکمت والے ہے. آگے فرمایا جا رہا ہے آیت نمبر 6 میں یہاں پر بتایا جا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام از اے رول ماڈل. لقد كان لكم فيهم اسوة حسنہ لقد البتہ تحقیق کانا ہے لکم تمہارے لیے فیہم ان میں اسوۃ نمونہ رول ماڈل ہے حسنۃ اچھا بہترین لمن واسطے اس کے جو کانا ہو یرجو امید رکھتا اللہ سے والیوم اور یوم الآخرہ آخرت کے ومن اور جو کئی یتولا منہ موڑ لے. تو کیا ہے فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ ہوا وہ یہ ہوا کس کے لیے آیا اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے لیے پروناؤن الغنی بے نیاز ہے الحمید تعریف والا پریز ورتھی. اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ is self sufficient. اللہ don't need us. If we don't do ibadah, Allah don't need us. And Allah is always praiseworthy. حمید ہے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. آیت نمبر 6. تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام سے جو ریلیٹڈ آیتیں آئے ہیں اس کا یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے ہی از اے رول ماڈل اینڈ واٹ وی انڈرسٹینڈ وین ایور ابراہیم علیہ السلام از مینشن بلیونگ ان وننس آف اللہ ایک اللہ کو ماننا ہے. تو اس میں کوئی چینج نہیں. آپ کے والد صاحب اتنے سخت تھے
پھر بھی کیا وہ گیو اپ کیے؟ نہیں. تو ہمارے اپنے فیملی میں یا کلوز ریلیٹیوز میں کوئی اگر صحیح عقیدے پہ نہیں ہے، ایمان پہ نہیں ہے، دیز ڈیز پیپل سے وی ڈونٹ پریکٹس ریلیجن اینی مور. اینڈ یگسٹرس آئی مین ٹو سے اسپیشلی بٹوین 13 to 30 they hardly practice religion. Beware, we have to open our eyes. ہم اپنے آپ کو پریکٹس کرنا، اگر جنریشنز اپ کمنگ جنریشن اف دے آر ناٹ پریکٹسنگ، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کیا ہے، وہ اپنی پروجنی نہیں، آنے والے کئی پروجنی کے لیے دعا کرے. ناٹ اونلی دعا، اینڈ ہی ایکچولی ٹرائیڈ اٹ. تو ہم کو بھی کوشش کرنا ہے. اینڈ آیا نمبر 7، عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. یہاں پر آگے ہم دیکھتے ہیں کچھ بعید نہیں کہ اللہ تمہارے اور ان جن لوگوں سے تمہاری دشمنی ہے ان کے، اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے ان کے درمیان دوستی پیدا کر دے، اور اللہ بڑی قدرت والا ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے. سم ٹائمز اٹ ہیپنس کہ جو آپ سمجھتے عسیٰ اللہ مطلب امید ہے کہ اللہ تعالیٰ این یجلو بنا دے، کوئی ہو سکتا آپ کے لیے اینیمی ہے وہ آپ کا فرینڈ بن جائے، اور فرینڈ ہے اینیمی بن جائے. یجلو بنا دے، بینکم تمہارے درمیان، وہ بینا اور درمیان، الذین ان لوگوں کے عادیتم تم نے دشمنی کی، منہم ان میں سے، مودہ محبت، واللہ اور اللہ تعالیٰ قدیر قدرت رکھنے والا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم forgiveness کرنے والا ہے، غفور اور رحیم بہت رحم کرنے والا ہے. اللہ کی mercy is vast. We see mother, she is so merciful, but Allah is more merciful than the mother. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم اور کنبے کے بارے میں کس طرح وہ اپنے والد سے ایک وعدہ کر لیے تھے مغفرت کی دعا کا، تو اسی لیے وہ مغفرت کی دعا کرے. بٹ جیسے ہی اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ان کو بتائے کہ مشرک کے لیے دعا نہیں کرنا ہے، تو پھر وہ دعا نہیں کیے. تو ہم میزان کیا رکھیں گے، whether they are relatives, whether they are your own children، ایمان والے مومن یا غیر مومن، صالح ہے یا نہیں، وہ امپورٹنٹ ہے. تو آیت نمبر 7 تک پہلے بات ہوئی تھی کہ کس طرح ایک سیکریٹلی پیغام پہنچایا گیا ہے، اور اس کا مین مقصد کیا تھا کہ ان لوگوں کے دل میں نرمی پیدا کرنا قریش کے، تاکہ ان کے فیملی کا ٹیک کیئر کرنا، حاتم بن بلتا. اینڈ دس واز فاربیڈن، جو بھی دوستی دشمنی فار دا سیک آف اللہ. اینڈ دین مینشنڈ اباؤٹ ابراہیم علیہ السلام اینڈ آلسو اباؤٹ دا دعاز، ڈفرینٹ دعاز ہیز بین مینشنڈ. آیت نمبر 8، اور اللہ تمہیں اس بات سے منع نہیں کرتا کہ جن لوگوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، ان کے ساتھ تم کوئی نیکی یا انصاف کا معاملہ کرو، یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اب یہاں پر انڈرسٹینڈ کریے، کوئی آپ کے دین کے لیے روک رہے نہیں، آپ کو کوئی منع نہیں کر رہے، تو ان کے ساتھ پھر آپ کو جھگڑا کرنا نہیں ہے. ان کے ساتھ دے آر گڈ، یو آر گڈ، لیکن پھر یہاں پر ایک چیز یاد رکھنا ہے، ناٹ دا دلی دوستی، بٹ ہیئر اٹ از مینشن کلیئرلی کہ وہ آپ کے دین کے معاملے میں نہیں روک رہے. لا ینہاکم اللہ، نہیں روکتے تم کو اللہ عن الذین، اللہ سے ان لوگوں سے، لم نہیں، تو یقاتلوکم انہوں نے جنگ کی تم سے، فی دینی دین کے معاملے میں، ولم اور نہیں، یخرجوکم نکالا تم کو، مطلب نہ وہ دین کے بارے میں آپ سے فائٹ کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، یخرجوکم خرجہ سے ہے، نہ تم لوگوں کو ایکسپیل کر رہے ہیں، نکال رہے، من دیارکم تمہارے گھروں سے، they are not expelling from your homes، ان تبرہم اور کہ تم نیکی کرو ان سے، اور وتقسطوا تم انصاف کرو. اب ڈونٹ فارگیٹ،
ہر مشرک، ہر کافر اس کو ایک ہی طرح سے ٹریٹ کر رہے نہیں. دے آر پیپل، دے آر ناٹ اسٹاپنگ فرام یور واٹ ایور دا دین یو آر پریکٹسنگ، دے آر گڈ. سو ان کے ساتھ انصاف سے کام لو. الیہم، ان کی طرف. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب المقسطین، پسند کرتا ہے انصاف کرنے والا. یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا ہے whether we are treating with Muslims or non-Muslims. Many Muslims، اچھے practicing Muslims women and men رہتے، when comes to treating with non-Muslims they think کہ it's okay ان کے ساتھ ہم کچھ بھی غلط کرنا. No، ان اللہ یحب المقسطین. تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ ہم انصاف کریں. اللہ ڈونٹ لائک کہ آپ نا انصافی کریں گے. اللہ ڈز ناٹ لائک دیٹ. یو ہیو ٹو بی جسٹ نو میٹر. ایک مسلمان، ایک مومن، اسپیشلی وین ٹاکس اباؤٹ مومن یا مومنہ، دے ہیو ٹو ڈو دا جسٹس نو میٹر واٹ. تو وہی چیز یہاں پر مینشن کی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بول رہے ہیں کہ اگر کوئی تمہارے ریلیجن کے بارے میں تم کو کوئی نہیں بات کر رہی، تم کو گھروں سے نہیں نکال رہی اور تمہارے ساتھ بیہیو گڈ کر رہی، تو ان کے ساتھ کچھ بھی مت کرو. یو آر گڈ، دے آر گڈ، اوکے، بٹ دے آر ڈفرینٹ سینیریوز. وی گونا ٹاک اباؤٹ دیٹ آلسو. اللہ تو تمہیں اس بات سے منع کرتا ہے کہ جن لوگوں نے تمہارے ساتھ دین کے معاملے میں جنگ کی ہے اور تمہیں اپنے گھروں سے نکالا ہے اور تمہیں نکالنے میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے، تم ان سے دوستی رکھو اور جو لوگ ان سے دوستی رکھیں گے وہ ظالم لوگ ہوں گے. اب ڈفرینٹ سینیریو مینشن کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ دین کے معاملے میں بغض رکھ رہے ہیں، کلیئرلی مسلمانوں کو ہیٹ کرتے اور کوئی ایمان والے ہیں ان کو روکتے اور ان کے دل میں ہڈن بغض رہتا. سم ٹائمز دے ڈونٹ شو اپرنٹلی. منافق کیا ہے؟ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اسپیشلی اینڈ کافر اور منافق ٹوگیدر اٹس کوائٹ پاسبل. دے کین ہائڈ دا منافقت. اپرنٹلی وہ کہہ سکتے کہ ہاں ہم مسلمان کو پسند کرتے ہیں سو آن سو فورتھ، لیکن ان سائڈ ہارٹ ہو سکتا ہے ان کے اندر ہیٹریٹ ہو اور نقصان پہنچائے. ان دیٹ سینس وی آر اٹس ٹاکنگ اباؤٹ. انما، بے شک، ینہاکم، روکتے ہیں تم کو اللہ عن الذین، سے، ان لوگوں سے، قاتلوکم، جنہوں نے جنگ کی تم سے، فی دینی، دین کے معاملے میں، وَأَخْرَجُكُمْ، اور نکالتے ہیں تم کو، من دیارکم. یہ another scenario. They are expelling from your home، دیارکم، اپنے گھروں سے. وَظَاهَرُوا، حالانکہ انہوں نے ایک دوسرے کی مدد کی ہے. They are helping themselves. اللہ، اوپر، اخراجکم، یعنی کہ تمہارے نکالنے پر، ان تولہم، اور تم دوستی کرو ان کے. ومن، جو کوئی، یتولاہم، دوستی کرے ان سے، فاولئک ھم الظالمون، وہ ظالم ہوں گے. یہ کون لوگ ہیں؟ جو مسلمانوں کو ایکسپیل کر رہے ہیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے، اور وہ لوگوں سے ہمارے دل میں نرمی، سافٹنس، ان کے لیے ڈو گڈ کرنا، دیٹ از ناٹ رائٹ. اولئک ھم الظالمون، بیکاز دوز پیپل آر ظالم. ظالم ان سینس وہ نقصان پہنچا رہے ہیں. اے ایمان والو، آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ ایمان والوں کا ایڈریس کیا جا رہا ہے. اے ایمان والو، جب تمہارے پاس عورتیں ہجرت کر کے آئیں، اب وہاں پر سے عورتیں جب مدینہ آئیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ول میک شور کہ ان کو بھائی لیں گے اور میک شور کریں گے کہ وہ چوری نہ کرے، بدکاری نہ کرے، کیونکہ ایک آپ ماحول میں رہتے، ماحول کا اثر ہوتا. موسیٰ علیہ السلام جب ریسیو کر کے لے کے آ رہے تھے بنی اسرائیل کو، تو کیا ان لوگ کہنے لگے؟ اتنا سب کچھ ہونے پر فرعون کو غرق ہوتے ہوئے دیکھے، پھر بھی بولتے ہمارے لیے کوئی ایک ایسا ڈیئٹی بنا دو، کوئی ایک آئیڈل، بیکاز دے ور ان دا سلیوری اینڈ دے ور ان دا آئیڈل ورشپ. تو ان کو وہ اس کا اثر ہوا تھا. دا سیم وے اگر کوئی ایک ایسے لوگوں کے ساتھ رہے جس میں فاحشہ، بدکاری، غلط کام کرنا نارمل ہے، تو ان کو ٹیسٹ کرنا پڑے گا.
تو یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. تو اب یہاں پر اے ایمان والے، جب تمہارے پاس عورتیں ہجرت کر کے آئے تو تم ان کو جانچ لیا کرو. اللہ ہی ان کے ایمان کے بارے میں بہتر جانتا ہے. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نیور ٹچڈ اینی غیر محرم، جب بیع لیتے تھے کسی کو ٹچ نہیں کرتے تھے. پھر جب تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ وہ مومن عورتیں ہیں تو تم انہیں کافروں کے پاس واپس نہ بھیجو. اب عورت مومن ہے، اگر اس کا ہسبینڈ کافر ہے تو اس کے پاس واپس نہیں بھیجنا ہے، بیکاز مومنہ کا تعلق کافر سے نہیں رہے گا. دیٹس دا تھنگ. اور وہ ان کافروں کے لیے حلال نہیں. اب وہ کافر ہے اور یہ مومن ہے تو ان کے لیے حلال نہیں، اور وہ کافر ان کے لیے حلال نہیں. یعنی کہ یہ جو مومن ہے، مومنہ ہے، کافر کے ساتھ اٹس ناٹ پاسبل. اور ان کافروں نے جو کچھ ان عورتوں پر مہر کی صورت میں خرچ کیا ہو وہ انہیں ادا کر دو. اب وہ مسلمان ہے لیکن وہ کافر ہے، وہ کچھ مہر دیا، وہ ہسبینڈ ایکس، اوکے، تو گیو دیم دیر مہر، بیکاز ان سے جان چھڑانی ہے. بیکاز واٹ از امپورٹنٹ ہیئر، مومنہ از امپورٹنٹ. دیٹس دا تھنگ. اور تم پر ان عورتوں سے نکاح کرنے میں کوئی گناہ نہیں جبکہ تم نے ان کے مہر انہیں ادا کر دیے ہو. تو لیٹس سی، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہے، اذا جب جاءکم، آ جائے تمہارے پاس، المومنات، مومن عورتیں. یہ مومن ہو گئے، مہاجرات مطلب ہجرت کر کے، مائگریٹ کر کے آئے لوگ. فامتحنوہن، جو امتحان کا ورڈ ہے نا، ان کو جانچ لو، امتحان لے لو، وہی ورڈ یہاں پر مینشن کیا جا رہا ہے. تو جانچ لو، امتحان لے لو. اللہ عالم، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، بی ایمانہن، کہ ان کے ایمان کو. اللہ نوز. اب کوئی انسان پریٹینڈ کر سکتا، کیا دل میں اس کے جو ہے اللہ نوز اباؤٹ اٹ؟ یس آف کورس. فَإِن، پھر اگر علمتوہن، تم جان لو ان کو، مطلب بہتر طریقے سے جب پتہ چل جائے، اپرنٹلی تو جب پوچھیں گے جانیں گے تو پتہ چل جائے گا. مومنات، ایمان والیاں. فلا، تو نہ ترجعوہن، تم لوٹاؤ. وہ بلیور ہے، فیمیل از اے بلیونگ وومن، تو پھر ان کو کیا ہے، لوٹانا نہیں ہے الکفار، کفار کی طرف. بیکاز ناؤ شی از اے مسلمہ، شی از اے مومنہ. لاہن، نہ وہ، کیونکہ یہ عورتوں کے بارے میں بات ہو رہی، ہنہ کی ضمیر آئی ہے، حلن، حلال ہے ان کے لیے. ایک مومنہ غیر مومن کافر کے لیے حلال نہیں ہے. لہم، مردوں کے لیے، ولہم، اور وہ، یحلون، حلال ہو سکتی ہیں، لہن، ان عورتوں کے لیے. Because that is the person, husband is a kafir and she is a mu'mina, so it's not possible. Okay. وَاتُوهُنَّ، اور دونوں کو، ما انفقوا، جو انہوں نے خرچ کیا. what I mentioned before، کہ جو دیے تھے ان کے لیے جو مہر، give them back. ولا، اور نہیں، جناح، کوئی گناہ، علیکم، تم پر، ان کے، تنکحوہن، تم نکاح کر لو ان سے، اذا، جب، آتیتموہن، دے چکے تم ان کو، اجورہن، ان کے مہر. جب نکاح کرو، give them their مہر. And this nikah is only possible when both of them are Muslim. ولا تمسکو، اور تم پکڑ رکھو، اسامی، نکاح کو، اور الکوافر، اور کافر عورتوں کے لیے، فاسألو، اور مانگو لو، ما انفقتم، خرچ کیا کرو. مطلب اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے what are the شرطیں. So when you are doing the nikah, give them meher, but it should be both to be Muslim. اگر کوئی سوچئے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ میں اب مسلمان ہو گئی، تو that's it، وہ مسلمان ہو گئی، مومنہ ہو گئی. اینڈ سیم تھنگ فار دا میل. لیکن ان کا مہر دیا جائے گا. خرچ کیا تم نے، انفقتم مطلب خرچ کیا تم نے، وَلْيَسْأَلُوا، اور چاہے کہ وہ بھی مانگ لے، ما انفقوا، خرچ کیا انہوں نے،
ذالکم یہ حکم اللہ فیصلہ ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یحکم بینکم وہ فیصلہ کرتا ہے تمہارے درمیان، واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالیٰ بہت علم رکھنے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ تو آیت نمبر 10 میں یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے، جو ایمان والے ہیں پھر ان کو جان لو، ان کا مہر دے دو، اور کافر اور مسلمان دونوں کا میل نہیں ہو سکتا، دونوں، لیکن مسلمان اور مہر بھی دینا، that's it. And then later on in ayah number following ayahs, I know I'm not going in so much deep. I'll try to explain if we get the chance in the end, okay? So وَإِن فَاتَكُمْ اور اگر ہاتھ سے نکل جائے، شیئن تمہاری کوئی چیز، من سے ازواجکم تمہاری بیویوں میں سے، الی الکفار کفار کی طرف، کوئی وائف ہے، they went towards the kuffar and she is not Muslim anymore. Try to understand. فَعَقَبْتُمْ پھر تمہارے باری آئی، فاتو تو دو ان کو، الذین لوگوں کو، ذہبت چلی گئی، ازواجکم بیوی جو، اب اگر کوئی ایسا ہو، انشاءاللہ I'll explain you، تو اب اگر کوئی مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے، that's it. The main thing will be she has to be Muslim or he has to be Muslim. مثلا مانند اس کے، ما جو انفقو انہوں نے خرچ کیا، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، الذی وہ ذات، انتم تم بھی ساتھ اس کے، مومنون ایمان والے۔ تو مین تھنگ کیا ہے، اگر ایون دو یو گیو them مہر but they are not Muslim anymore, that's it, it's okay. important کیا ہے دونوں مسلمان رہنا۔ تو let's see the آیت نمبر 11 and 13 آیت پہ ہمارا یہاں پر اینڈ ہوتا ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ جتنا ہم اس کو سمجھ سکیں، کیونکہ تھوڑا سا اس میں نا سمجھنے کے لیے ٹائم لگتا ہے اس کے لیے۔ آیت نمبر 11 onwards، تو اور اگر تمہاری کوئی بیوی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اور کافروں کے پاس چلی جائے، پھر تمہیں اس کے بدلے کا وقت جو ان کی بیوی چلی گئی، انہیں ان کا اخراجات کے برابر ادا کر دو، جو بھی ہے، give them money، اور اس سے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ تو یہاں پر کلیئرلی بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے whatever happen but give the money, that's it۔ تو یہاں پر بھی انصاف کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ عدل کی بات کر رہے ہیں۔ پھر آیت نمبر 12 میں بتا رہے ہیں، یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جب، جاءک المؤمنات، اب یہاں پر وہی بات کہہ رہی تھی میں آپ کو جو بیعت لینے والی بات۔ تو اب جب عورتیں وہاں سے ہجرت کر کے یہاں پر آ رہے ہیں، تو اب ان کو میک شور کریں گے کہ whether they are really Muslim or not۔ تو اذا اور جب، جاءکا آئے تمہارے پاس، مومنات مومن عورتیں، یبایعنک یعنی ان کی بیعت کرو، اللہ اوپر، ان اس بات کی، لا یشرکنا، فرسٹ اینڈ فارموسٹ کیا ہے، کیا پوچھنا ہے کہ وہ شرک نہ کرے۔ شرک کیا ہے، اللہ کے ساتھ کوئی اور ڈیٹیز ایڈ کرنا۔ تو مکہ والے کیا اللہ کو مانتے تھے؟ یس آف کورس مانتے تھے اللہ کو، لیکن اس کے ساتھ ادر ڈیٹیز بھی ایڈ کرتے تھے۔ تو اللہ کو ایک ماننا، لا یشرکنا باللہ شیئا، اللہ کو ایک ماننا ہے، ولا یسرقنا، اور چوری نہیں کرنے کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ جیسے انسان کا ایک جب مسلمان ہو رہے ہیں تو یہ سارے چیزیں کرائٹیریا ہے، یہ چیک کر رہے ہیں کہ دیز آر دا تھنگس، لسٹ آف تھنگس، پہلے اللہ کو ایک ماننا ہے، اور اللہ کے علاوہ اور کوئی اور نہیں۔ مطلب ان لوگ اللہ کو ایک مانتے تھے لیکن ادر ڈیٹیز بھی، اسی لیے باللہ شیئا، ولا یسرقنا، اور چوری نہ کرے، ولا یزنینا، جو زنا ہے ایک عام طور پہ فاحشہ، منکر، اوپن چیزیں جب رہتے نا تو وہ عام ہو جاتی وہ چیز۔ اب رائٹ ناؤ بھی زنا کاری یا فاحشہ، بدکاری جتنا بھی عام ہو جائے، کیا اسلام ڈز اٹ الاؤ اٹ
نو، اٹس اے بگ نو. تو ولا یزنینا، اور زنا کریں گے. تو زنا بھی ان سے میک شور کرو، کیا چوری کر کے تو نہیں آئے، زنا کر کے تو نہیں آئے. ولا یقتلنا، اور قتل کریں گے اولادہن، اپنی اولاد کو. اب یہاں قتل کرنے میں کیا ہے، پیٹ میں بچے کو مار دے رہے ہیں یا بچہ ہوئے باسے. موسٹلی کیا ہے، پیٹ میں بچہ رہتا، کچھ ایسے ہی کچھ دوائیں یا جڑی بوٹی لے کے ان لوگ کل کر دیتے تھے. دس واز ویری کامن دو. اٹس اسٹل گوئنگ آن دس تھنگ. اٹس ناٹ لائک ابھی نہیں ہو رہا، ابھی بھی ہو رہا. تو جب کہ معلوم ہوتا کہ آپ 40 days کے بعد اس کے اندر جان آ جاتی. لوگ 3 مہینے 4 مہینے، یا کچھ بچے آؤٹ آف ویڈ لاک ہوتے اس وجہ سے بھی مار دیتے، یا کچھ لوگ چاہتے کہ نہیں ہم نہیں چاہ رہے اور بچے واٹ سو ایور. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ ان لوگ کو کیوں چیک کیا جا رہا ہے، بیکاز دیٹ از دا کرائٹیریا، کیونکہ یہ مومنہ ہے تو ان کو یہ ٹیسٹ ہے. تو وہ جو اپنے بچوں کو نہیں ماننا، دیز آر دا تھنگس. ولا یاتینا، اور آئیں گے بہتانن، کسی پہ بہتان مطلب سلینڈر کرنا، یفترینا، اور گھڑ لیے، بین ایدیہن، اور اپنے ہاتھوں سے، ارجلیہن، اور اپنے پاؤں اپنے. ولا یاسین کا، نافرمانی مطلب کوئی ایسی نافرمانی. تو ایوری تھنگ میک شور کر رہے ہیں کہ دے آر کلیئر. اور پھر معروف اور فبائی اوہن، تو بیعت کر لو ان کا. اب یہاں پر یہ سارے چیزوں کے بارے میں بات ہو رہی، پھر بیعت کی بات ہو رہی. واستغفر، بخشش مانگو، لہن اللہ، اللہ سے بخشش مانگو. پھر اس کے بعد ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہے. اب آپ یہاں پر دیکھیے، ایک مسلمان ہجرت کر کے آئے، بٹ دے ہیو بین ٹیسٹڈ. پہلے یشرکن باللہ شیئا، ولا یسرقن، ولا یزینین، ولا یقتلن اولادہن. شرک نہیں کرنا ہے، چوری نہیں کرنا ہے، زناکاری بدکاری نہیں کرنا ہے، اپنی اولاد کو نہیں ماننا ہے، بہتان سلینڈر نہیں کرنا ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا ہے، نافرمانی نہیں کرنا ہے. اور پھر یہ سارے لسٹ آف تھنگس کے بعد استغفار کی بات ہو رہی. اینڈ ان دا اینڈ it talks about یا ایھا الذین آمنوا، again addressing to the ایمان والے. اے ایمان والو، لا تتولوا، تم دوست نہ بناؤ. اب پھر دوستی کس کے بعد، قومن، ایسی قوم کو، غضبہ، جو ناراض ہو، اللہ علیہم، اللہ جن پر، مطلب اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہے. قد، تحقیق، یئیسو، یئیس کیا ہے، ایسی مایوسی، وہ مایوس ہو جانا، من الآخرہ، اور آخرت سے، کما یئیسا، اور مایوس ہو جائے، کفارو، کافر، من اصحاب القبور، قبر والوں سے. جیسے کہ اب کوئی انسان ڈیتھ ہو گئی اس کی، تو کیا وہ ایور ریٹرن ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا. تو ویسے ہی دے گیٹ سو مچ مایوس اباؤٹ دیٹ. تو آیت نمبر 13 میں کیا ہے، اے مسلمانوں، تم اس قوم سے دوستی نہ رکھو جن پر اللہ کا غضب نازل ہو چکا ہے، جو آخرت سے اس طرح مایوس ہو چکے ہیں جیسے کہ خبر والے. تو یہ سارے چیزیں یہاں پر جو مینشن کی گئی ہیں، one after another, let's see the details of it. So first it was mentioned in the first ayah not to make the friendship with those mushrik, those ان کو ایلیز مت بناؤ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان لوگ ایک ٹریٹی ریووک کرے، توڑ دیے تھے، اور ان کے ساتھ فیور مت کرو. اینڈ دین اگر تم ایون دو آیت نمبر 2 میں تم فیور کریں گے، کتنا بھی اچھا ان کے ساتھ بیہیو کریں گے، پھر بھی وہ آپ کے اینیمیز رہیں گے، وہ تمہارے لیے برا چاہیں گے، وہ تمہارے لیے اچھا نہیں چاہیں گے. تم کتنا بھی ان کے ساتھ اچھا کرو، وہ تمہارے ساتھ اچھا کرنے والے نہیں ہیں. پھر آگے کیا بتایا گیا آیت نمبر 3 میں، کہ جو اولاد ہے، ریلیٹیوز ہے، وہ تمہارے لیے کام آنے والے نہیں ہیں. جو بھی ہے، آج فیملی کے لیے ڈس اوبے کرتے اللہ کو، سم ٹائمز ان لافل ویلتھ وہ کرتے، یا امپرمیسیبل چیزیں کرتے، برائبز لیتے، واٹ ناٹ، لیکن وہ اٹس ناٹ گونا ہیلپ یو. اور جیسے کہ یہاں پر مینشن کیا گیا ہے آگے،
کہ آخرت میں ابراہیم علیہ السلام کا اگر ہم حدیثیں اور آگے ڈیٹیل میں دیکھیں تو ریفرنس جو آیتوں کا ریفرنس آیتوں سے ہی ملے گا نا، دوسرے آیتوں سے یا حدیثوں سے. تو کیا آتا کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کو ہیل فائر میں تھرو کریں گے اور ان کو ایک ایسے جانور کی شکل میں ان کے پیروں کے نیچے کچلے جائیں گے ابراہیم علیہ السلام کے. اینڈ ہی از ناٹ بینگ فارگیون. وائی؟ بیکاز ہی از اے مشرک، ہی از اے کافر. سو دیٹس دا ریزن. پھر ابراہیم علیہ السلام کو جیسے ہی معلوم ہوا پھر ان کے لیے فارگیونیس نہیں کرے. اور پھر آیت نمبر 4 میں کیا بتایا گیا ہے؟ ایکسلنٹ رول ماڈل کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. اولو العزم میں سے بھی ہے نا ابراہیم علیہ السلام. اور ابراہیم علیہ السلام کی جب بھی بات آتی، حنیف، وہ یکسو تھے، اللہ کو ایک ماننے، اور بہترین دعائیں بھی ہے اللہ پہ کیسے ہم توکل کرنا. اور پھر ڈسبیلیورس کبھی بھی ہمارے لیے گڈ نہیں چاہیں گے، وہ ہمیشہ چاہتے کہ ہمارا برا ہو. اور بہترین نمونہ ابراہیم علیہ السلام. پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے. اور پھر اللہ پہ ٹرسٹ کرو، اللہ پہ یقین کرو. اور یہ جو اینیمیز ہے یہ ہمیشہ ان لوگ اپنے دل میں بغض رکھیں گے. اور جو لوگ ہم کو ہارم نہیں کرے، یعنی کہ مسلمان کو ہارم نہیں کرے، تو ان سے ہم کو کوئی خطرہ نہیں ہے. دے آر گڈ، وی آر گڈ. بٹ واٹ ایف آیا نمبر 9 آنورڈس، اگر کوئی آپ کے لیے فائٹ کر رہے، بغض رکھ رہے مسلمانوں کے لیے، تو پھر ویسے لوگوں کو اپنا دلی دوست نہیں بناؤ. تو یہاں پر کیا ہے، لوگ نا بیسیکلی آیت نمبر 9 میں دیکھیے فرسٹ کیا ہے، 3 طرح کے لوگ رہتے. فرسٹ کیا کہ بلیورز ہے، جو بلیو کرتے اور اللہ کے لیے کوئی بھی ہو اللہ کے لیے محبت کرتے. سیکنڈلی کیا ہے، ڈس بلیورز ہے، ہمیشہ اپوز کریں گے، ہیٹ کریں گے، کچھ بھی کرو ان لوگ اپوز ہی کریں گے. تھرڈلی کیا ہے، نان مسلمس، جو اپنے پیس میں رہ رہے ہیں، سکون میں رہ رہے ہیں، وہ آپ کو بادر نہیں کر رہے، آپ ان کو بادر نہیں کر رہے. دیٹس اوکے، لیٹ دیم لیو دیئر لائف اینڈ یو لیو یور لائف. اور آیت نمبر 10 میں کیا ہے، جب بلیونگ وومن آ رہی، مائگریٹ ہو کے آ رہی، یہ آفٹر ٹریٹی آف حدیبیہ ہے. تو بہت ساری عورتیں امیگریٹ کر کے مدینہ کو آ گئے. اب ان کو ایگزامن تو کرنا ہے نا، تو فرسٹ کیا چیک کرے کہ فار دا سیک آف اسلام ان لوگ صحیح معنی میں ان کی جو ایسا تو نہیں کہ لڑائی جھگڑا کچھ کر کے اپنے میرج سے اسکیپ ہونے کے لیے آئے. یہ تو ان کو ٹیسٹ کیا جا رہا کہ فرسٹ اینڈ فارموسٹ یہ اللہ کے لیے، اللہ کو ایک ماننا، یہ ساری چیزیں کیوں چیک کیا گیا ہے؟ تاکہ ان کے بارے میں میک شور ہو جائے کہ وہ بلیونگ وومن ہے. اور کوئی وائف کو آپ لوز کر لیے اور وہ ڈس بلیور ہو گئی، تو بلیور امپورٹنٹ ہے، وہ چیزیں یہاں پر مینشن کیا گیا ہے. تو یہ ٹریٹی آف حدیبیہ کے بعد اسٹیپولیٹ جو کوئی انسان بھی جو مکہ چھوڑ کے مدینہ گئے، تو they should be allowed to stay in مدینہ. He must be returned. So Prophet صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو لیٹر میں جو بینیفٹ ملا تھا ان لوگوں کو کہ آدمی کی بات ہوئی تھی، میل پرسن کی مینشن ہوئی، تو they use that thing and they allow the woman to stay. You understand? Because the word woman was not mentioned in the Treaty of Hudaybiyah. So that's the reason they use that, and the women migrated to Medina. آیا نمبر 12 میں کیا ہے، جب بلیونگ وومن آ رہے تو پلیج لے رہے، اس کے بارے میں پوری چیزیں پوچھ لے رہے کہ نہیں شرک نہیں کرنا، چوری نہیں کرنا، ان لافل سیکشل انٹرکورس نہیں کرنا، چلڈرن کو کل نہیں کرنا، کسی کو سلیڈر نہیں کرنا، کسی کے معاملے میں وہ نہیں کرنا، انٹرفیئر نہیں کرنا، ڈس اوبے نہیں کرنا. اور یہ سارے پلیج لیے. اس کے بعد فورگیونیس کی بات ہو رہی، اور اللہ تعالیٰ فورگیونگ ہے اینڈ مرسیفل ہے. تو یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پلیج آف ایلیجنس جب لیتے تھے مدینہ میں، جب یہ عورتیں آتے تھے، اینڈ دے وڈ پٹ دا ہینڈ ان دا واٹر اور سم تھنگ لائک دیٹ، ہی وڈ ناٹ ٹچ، ہی وڈ ناٹ ایون لک ایٹ دا نان محرم کے ہاتھ بھی، دیٹس ہاؤ ہی واز. تو پھر آیت نمبر 13 میں کیا مینشن کیا جا رہا ہے کہ جو بلیو کرے تو اپنے ایلیز مت بناؤ جو اللہ تعالیٰ کو اینگری کرتے، کیونکہ ان لوگ مایوس ہو گئے، ڈسپیر ہو گئے، کیونکہ ڈس بلیورس کیا ہوتے، مایوس ہو جاتے. ہیو یو ایور سین پیپل، ایک مسلمان مومن اور غیر مسلمان میں کیا فرق رہتا؟
ایک مومن ہمیشہ فل آف لائف رہتا اور وہ بلیو کرتا، یا اس نہیں کرتا، وہ مطلب وہ ڈیسپیر نہیں ہو جاتا، واٹ یو کال مایوس نہیں ہو جاتا. وہ ان لوگ مایوس ہو گئے. کیسا مایوس ہو گئے؟ جیسے قبر والے ہیں. تو کبھی بھی اسٹینڈرڈ آف محبت فرینڈشپ کیا ہے؟ ایمان. دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ. تو سارا لبے لباب جو یہ ایک صورت کا ہے، دا فرینڈشپ یا دوستی یا کام جو بھی ہمارا ہے رشتے داری، دیٹ از آن ایمان، ناٹ اینی ادر تھنگ. بیکاز ہم کوئی چیز کو فرینڈ ہے یا کچھ ہے، ایون دو نان مسلم ہے، ہم سمپتائز کرتے. اپ ٹو واٹ ایکسٹینٹ کرنا ہے؟ اگر وہ ہم کو ہارم نہیں کر رہے، ہم ان کو ہارم نہیں کر رہے. لیکن اگر آپ جانتے کوئی فرینڈ ہے نان مسلم ہے اینڈ دے ہیو بغض فار دا اسلام، کین یو ڈو گڈ ود them? Can you be friends with them even though you are friend with them? جس طرح کہ یہ صحابی تھے، وہ ڈو گڈ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ بول رہے تم اتنا ڈو گڈ بھی کریں گے تو بھی ان کے دل میں بغض رہے گا. They would not want you to be good, because always kafir, they want you to become kafir. They would not be happy. There are so many reference ayahs. I skip those ayahs because وقت کی وجہ سے، اور ہم اتنا ڈیٹیل میں بھی نہیں جا سکتے تھے. یہ 13 آیتیں ہیں لیکن اٹ ہیز سو مچ ڈیٹیل اباؤٹ اٹ. ایون دا ورڈز دیر واز سو مچ الیبریشن فار دا ورڈز. آئی اسکپ دوز آلسو کیونکہ میں چاہ رہی تھی کہ ایک مین ہم کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس میں کیا ہے. ٹریٹی آف حدیبیہ کے بارے میں اس کے بعد یہ ہوا، اینڈ ہاؤ دا بیس آف دا فرینڈشپ شوڈ بی. It should be only on the base of Iman. That's it. Nothing more, nothing like. And what we learn from today's surah, that the role model is Prophet Ibrahim alayhi salam. We learn from it. Iman is most important. So what is the valuable thing these days we have in our heart? Iman. ایمان سب سے زیادہ. کوئی چیز بھی چوری ہو سکتی، کیا ایمان آپ کے دل سے کوئی snatch away کر سکتا؟ Never. Because Iman lies in your heart. تو اس کو اٹھا کے رکھنا ہے، اتنا اٹھا کے رکھنا ہے کہ اپنے بچوں کو پاس آن کرنا ہے، اپنے فیملی کو. کیونکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ایمان کو پریکٹس کرنا، جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بھی مینشن کیا، مینی youngsters, even the old age people, I met many old age people, their name was Muslim, they come to me and they talk to me and they say, oh, we don't practice it anymore. I said, do you believe in resurrection? What will happen after death? They don't have any answer though. They must be in 70s now. تو انسان کو ایک ہم سوال بھی کرنا چاہیے جب بھی آپ کو موقع مل رہا کہ کنوے کرنے کا. never miss that chance, wherever you go. just پوچھو کہ ایک تو وننس آف اللہ کے بارے میں سارے اس میں، ایون دو اٹس اے مدنی سورہ، مکی صورت میں وننس آف اللہ، بٹ اسٹل اٹ ہیز سو مچ اباؤٹ کہ اللہ کو ایک ماننا. سو وی اینڈ ہیئر. سورہ کا اتنا حق ادا نہیں ہوا لیکن بس ایک کوشش ہی ہم کر سکتے نا. جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. انشاءاللہ ٹیوزڈے کی کلاس میں ہم کنٹینیو کریں گے، اور پھر ملاقات ہوگی آپ کی ہماری ٹیوزڈے کی کلاس میں. یہاں پر ہم روم کلوز کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر.